السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ عزیزان من، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وما ادراک ما سجین، اور آپ کو کس نے بتایا کہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ ایک دفتر ہے جس میں مجرموں کے نام لکھے ہوئے ہیں، اور جس وقت کوئی مرتا ہے تو باقاعدہ وہاں اس کا نام درج ہے کہ آج یہ ہمارے پاس پہنچا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، بربادی ہے اس دن کن کے لیے؟ للمکذبین، جھٹلانے والوں کے لیے۔ اور وہ کیا جھٹلاتے ہیں؟ الذین یکذبون بیوم الدین، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے اور حساب کتاب کے دن، یعنی قیامت کو۔ اور جیسا کہ ہم نے پچھلے اسباق کے اندر الحمدللہ پڑھ لیا ہے کہ عرب کے جو مشرک ہیں وہ اکثریت میں، بہت زیادہ تعداد میں، بڑے زوردار الفاظ میں قیامت کا انکار کرتے تھے۔ ان کے لیے یہ بڑی ناممکن چیز تھی، وہ نہیں مانتے تھے اس چیز کو، اور اپنے الفاظ سے، اپنے عمل سے اس چیز کا کھلے عام سر عام بڑی شد و مد کے ساتھ اظہار کرتے تھے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا۔ اور جب قیامت کا ذکر ہوتا تو وہ کہتے ہیہات لما توعدون، بعید ہے، یہ بات بعید ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ اور کہتے اذا متنا وکنا ترابا ذلک رجع بعید، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو یہ لوٹ کر آنا تو بہت بعید ہے۔ اور کبھی یوں کہتے من یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا ہڈیوں کو حالانکہ وہ وسیدہ ہو چکی ہوں گی۔ جیسا پہلے کہا آپ سے، لوگوں کا دوبارہ سے زندہ کیا جانا، قیامت کا برپا کرنا، ان سے سوال جواب ہونا اور جزا سزا، جنت جہنم، یہ سب کچھ ان کے لیے ناممکن تھا۔ وہ ایسے سمجھتے تھے کہ یہ سب کچھ ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ہو ہی نہیں سکتا۔ تبھی وہ اس طرح اپنی باتوں کا بڑے زوردار انداز میں اظہار کرتے جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر نقل کیا، اور پھر اس سے کہیں زیادہ شدت سے اللہ تعالیٰ نے اپنی طاقت کا اظہار کیا اور اس چیز کا اظہار کیا کہ ہم جب یہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو قیامت کا برپا کرنا ہمارے لیے کون سا مشکل کام ہے۔ تمہیں جب پہلی دفعہ ہم نے پیدا کر لیا اور اتنی بڑی مخلوقات کو ہم نے پیدا کر دیا تو تمہیں دوبارہ پیدا کرنا، تم سے سوال و جواب کرنا، قیامت کا برپا کرنا، پھر تمہیں جزا سزا دینا، یہ ہمارے لیے کون سا بڑا کام ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں بدلے کے دن کو، وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ، اور نہیں جھٹلاتا، ہر کوئی نہیں جھٹلاتا اس کو، مگر ہر زیادتی کرنے والا جھٹلاتا ہے، تجاوز کرنے والا جھٹلاتا ہے، گناہ گار جھٹلاتا ہے، جو اپنے رب کی حدود سے بڑھ جاتا ہے، نکل جاتا ہے، تجاوز کرتا ہے، وہی قیامت کا انکار کرتا ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہیں اس پر ہماری آیتیں، قال، تو کہتا ہے اساطیر الاولین، یعنی جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ جیسے حضرت نوح، حضرت آدم، حضرت ابراہیم، حضرت ہود علیہ السلام، ان کے واقعات، ان کے قصے بیان کیے جاتے تھے۔ قارون کا، فرعون کا، حامان کا قصہ بیان کیا جاتا تھا۔ حالانکہ یہ محض قصے نہیں ہیں بلکہ ان میں عبرت اور سبق ہے۔ نیک لوگوں کے قصے اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تب بھی اور اب بھی کہ جو ان کے اندر اچھائیاں تھیں، جو ان کے اندر صفات تھیں، ان کو اپناؤ، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اور برے لوگوں کے قصے اس لیے بیان کیے جاتے کہ ان کا حشر دے کر، ان کا انجام دے کر عبرت پکڑو، برے کاموں سے بچو۔ اور کافر یہ کہہ کر بات کو ٹال دیتے کہ یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں، ان کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، والعیاذ باللہ۔ کلا بل ران علی قلوبہم، زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پر۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھ گیا، ما کانوا یکسبون، اس کمائی کی وجہ سے جو وہ کرتے ہیں۔
جیسے لوہے پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو اس کی پہلے والی ویلیو حیثیت نہیں رہتی، بیکار سا ہو جاتا ہے۔ اس طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، کالا سا نقطہ لگ جاتا ہے۔ اذا اذنب العبد نکتت علی قلبہ نکتۃ سودا، جس وقت کوئی بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ داغ، ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، ایسے ہی جب وہ کرتا چلا جاتا ہے تو وہ سیاہ نقطے، سیاہ داغ اس کے دل کے اوپر بڑھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ کالے نقاط سے دل پر غلاف چڑھ جاتا ہے۔ یہ گناہوں کا زنگ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کا نقصان کیا ہوتا ہے اور اس کی علامت کیا ہوتی ہے؟ کیسے پتہ چلتا ہے اس چیز کا کہ اس بندے کا دل زنگ آلود ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کی علامت، اس کے سائن سمٹمز یہ ہوتے ہیں کہ جب اس کے دل پر زنگ چڑھ جائے تو نیکی کی رغبت ختم ہو جاتی اور اس کو گناہ نہیں لگتا۔ اور بعض لوگ تو اس انتہا کو پہنچ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کہ انہوں نے خود تو کیا نیکی کرنی، ان کے سامنے کوئی نیکی کرتا ہوا مل جائے، کوئی نیک آدمی اس کا تذکرہ ہو جائے تو ان کو اس چیز سے بھی تکلیف ہونا شروع ہو جاتی۔ یہ انتہائی حالت ہے اور بہت بری حالت ہے۔ جو اس میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اوپر رحم فرمائے اور ان کو اس سے نکالے، اور جو اس سے محفوظ ہیں اللہ تعالیٰ تادیر ان کو محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس حالت سے بچائے۔ اور پھر اس میں ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ بعض لوگوں کے گناہ اس قدر ہوتے ہیں، معمولی گناہ ہوتے ہیں، وہ نیک اعمال کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دھل جاتے ہیں، اور کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کے لیے باقاعدہ معافی تلافی کرنا پڑتی، جن میں حقوق اللہ بھی غصب ہوتے ہیں، حقوق العباد بھی غصب ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کسی کا مال چرا لیتا ہے تو اس میں ایک آدمی کا مال چرایا گیا، دوسرا اللہ تعالیٰ کا حکم ٹوٹا، تو اللہ تعالیٰ سے توبہ مانگنی چاہیے اور اس شخص کا مال اسے واپس کرنا چاہیے۔ ایسے ہی لوگ لوگوں کی غیبت کرتے ہیں تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگی جائے گی، علماء اور فقہا بتاتے ہیں اس کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ حضرت مفتی صاحب سے ایک دفعہ سوال کیا گیا کہ کیا ہر برا تذکرہ غیبت ہے؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ ہر برا تذکرہ غیبت نہیں ہے، بلکہ 3 ایلیمنٹس کا پایا جانا بہت ضروری ہے۔ اگر تو وہ بیک وقت موجود ہیں تو پھر وہ برا تذکرہ غیبت ہے، ادروائز وہ غیبت نہیں ہے۔ پھر مثال کے طور پر ارشاد فرمایا جیسے میں زید کی برائی بکر کے سامنے کر رہا ہوں، اور جو برائی میں بکر کے سامنے کر رہا ہوں زید کے اندر وہ برائی پائی جاتی ہو۔ نمبر 2، جس وقت میں بکر کے سامنے زید کی برائی کر رہا ہوں اس وقت زید وہاں موجود نہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں یہ ساری کارروائی ہو رہی ہو۔ اور تیسری چیز، میری اس کی عیب گوئی کرنے میں جو نیت ہے وہ یہ ہو کہ زید کی جو عزت بکر کی نظر میں ہے وہ کم ہو جائے اور وہ اس سے نفرت کرنے لگ جائے۔ اگر تو یہ 3 ایلیمنٹس پائے جاتے ہیں تو پھر یہ برا تذکرہ غیبت ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں پایا جاتا تو پھر وہ غیبت نہیں ہے۔ مزید انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے ایک مثال دی جس سے معاملہ اور واضح ہو جاتا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک ماں ہے، وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ اس کا زیادہ تر ٹائم اسکرین پہ سپینڈ ہو رہا، اس کی نسبت وہ پڑھائی پہ اتنی توجہ نہیں دے رہا۔ اب بچے کی غیر موجودگی میں وہ اس کے باپ کے سامنے اس کا یہ عیب بیان کرتی ہے۔ تو 2 ایلیمنٹس پائے گئے، اس کے اندر ایک عیب ہے جس کا تذکرہ اس کی ماں اس کے باپ کے سامنے کر رہی ہے، اور جس وقت کر رہی ہے اس وقت وہ بچہ وہاں پہ موجود نہیں۔ لیکن تیسرا ایلیمنٹ میچ نہیں کرتا، وہ مس میچ ہے۔ وہ کیا کہ ماں کا مقصد یہ نہیں ہے کہ باپ بچے سے نفرت کرنے لگے، بلکہ ان کا مقصد اصلاح ہے، تاکہ کچھ ایسے سیفٹی میئرز لیے جائیں جس سے بچے کی اصلاح ممکن ہو سکے۔ تو یہاں پہ غیبت کی بھی وضاحت ہو گئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام اخلاقی برائیوں اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ مجرم لوگ اپنے رب سے اس دن پردے میں رکھے جائیں گے۔
رب تعالیٰ کی رحمت سے دوری کا حجاب ہوگا۔ ثم انہم لصال الجحیم، پھر بے شک وہ دوزخ میں داخل ہوں گے، اور جحیم کا معنی ہے شعلہ مارنے والی آگ، جیسا کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں الحمدللہ۔ ثم یقال، پھر کہا جائے گا ھذا الذی کنتم بہ تکذبون، یہ ہے وہ جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ کہتے تھے کوئی قیامت نہیں، میدان محشر کوئی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ آج دیکھ لیا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا ہی میں ان چیزوں سے آگاہ کر دیا اپنے کلام کے ذریعے سے، تاکہ بر وقت تیاری کی جا سکے۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔